إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے برادر محترم جناب شفیق احمد صاحب کو، شفیق اجمل صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے درس قرآن.com کا جو یہ سلسلہ آج سے 10 سال پہلے شروع کیا تھا، الحمدللہ انتہائی مقبولیت اور انتہائی افادیت کے ساتھ یہ سلسلہ چلا ہے اور اپنا ایک اہم سنگ میل اس نے عبور کیا ہے. 10 سال اس کے مکمل ہو گئے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہماری سوچ اور ہمارے ادراک سے بہت ماورا چیز ہے یہ کہ اللہ کے کلام کے ساتھ نسبت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کی سعادت کسی کو حاصل ہو جائے. اس سعادت کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے. میں آج کی اس محفل کا جو موضوع ہے اس کی طرف آؤں گا، اور میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں الرحمن فرمایا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام بھی ہیں. ان ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں الرحمن اپنے ناموں میں سے وہ نام منتخب فرمایا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے کنار اور بے پایاں رحمت اور مہربانی اور کرم نوازی کا بیان ہے. الرحمن علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بے پناہ اور بے کنار رحمت اور مہربانی کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ نے اس کے ساتھ فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ اس نام کو اللہ نے، اس صفت کو یہاں شروع میں ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ پھر قرآن کی تعلیم کو جوڑا کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ ذات ہے جو بے پناہ اور بے کنار رحم کرنے والا، اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور اس نے انسان کو قرآن سکھایا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید نے یہ جو اسلوب اختیار کیا ہے، اس کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی انسانیت کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن مجید ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ اللہ نے اس کو اپنے کلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا کے قابل اللہ نے بنایا.
اور یہاں اللہ نے عجیب اسلوب اختیار فرمایا، الرحمن علم القرآن، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس کو گویائی دی، اس کو بولنے کی صلاحیت دی، کلام کرنے کی صلاحیت دی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں عجیب نکتہ ہے کہ انسان کے پیدا کرنے کو بعد میں ذکر فرمایا اور قرآن سکھانے کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں، مخلوقات کی تخلیق ایک طرف ہے، لیکن قرآن کریم کی نعمت کا دینا یہ ایک طرف ہے۔ تو اللہ نے انسان کی تخلیق سے بھی پہلے، یعنی انسان کے اپنے وجود اور انسان کی اپنی تخلیق سے بھی بڑھ کر انسان کے اوپر اللہ کا احسان وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہاں اللہ نے ساتھ یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے گویائی عطا کی، بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ اللہ نے انسان کو اور بھی بہت ساری صفات سے نوازا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی صفات رکھی ہیں، انسان میں بہت صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کو خاص طور پر بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بیان اور گویائی اور بولنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو جو گویائی کی صفت بخشی ہے، کلام کرنے کی جو صلاحیت بخشی ہے، یہ اسی لیے بخشی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے۔ یہ صفت اللہ نے انسان کے اندر اس لیے رکھی ہے۔ دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مخلوقات اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جیسے اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اللہ کے کلام کو سمجھنا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کے کلام کے پیغام کو عام کرنا، یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس سے مشرف کیا۔ اللہ نے انسان کو یہ فضیلت عطا کی، اللہ نے انسان کے اوپر یہ احسان کیا کہ اس کو اپنے کلام کے سمجھنے کے قابل بنا دیا۔ اور یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سوچ سے ایک ماورا چیز ہے کہ انسان اللہ کی ایک حقیر مخلوق ہے، اس کی صلاحیتیں بہت ہی محدود ہیں۔ پوری انسانیت کا علم، پوری انسانیت کی صلاحیتیں، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات دیے ہیں، ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو ان سب کی حیثیت اللہ کے علم کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے اتنی بھی نہیں ہے۔ جیسے کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈالی جائے اور اس سوئی کی نوک کے اوپر پانی کا کوئی قطرہ لگ جائے، اس کے برابر بھی نہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو کتنا اونچا مقام عطا کیا کہ انسان کو اپنے کلام کے سمجھنے کے قابل بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے انسانیت کے اوپر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کی طرف منسوب ہوتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا، شرافت والا، اور وہ گویا کہ اللہ کا کام کر رہا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم اور تدریس اور اشاعت کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں اس قرآن کو سکھاتا ہوں۔ تو گویا کہ جو بھی اللہ کا بندہ اس دنیا کے اندر قرآن کی اشاعت میں، قرآن کی تبلیغ کو عام کرنے میں، قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ گویا براہ راست اللہ کا کام کر رہا ہے، وہ اللہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کا کام ہے یہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست اللہ کی فوج کا گویا کہ سپاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سکھانے کے لیے جو اللہ نے نظام قائم کیا ہے، یہ اس فوج کا، اس لشکر کا ایک سپاہی اور ایک لشکری ہے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے فضل کی اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے سعادت سے نوازا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام عطا فرمایا، اور ہمیں اس کلام کی ان مجلسوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ہماری زبانوں میں اللہ کا کلام جاری ہو جائے،
میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ زبان بنائی ہی اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ کا کلام جاری ہو. اللہ نے ہمیں یہ گویائی کی صفت دی ہی گویا کہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، پڑھیں، اس کے معنی بیان کریں، اس کے مفاہیم بیان کریں، اس کے پیغام کو عام کریں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند یہ ایک حساب کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ایک حساب کے اندر ان کا نظام جکڑا ہوا ہے. قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کی کہ یہ سورج اور یہ چاند، یہ ستارے، سیارے، یہ کائنات کا جو نظام ہے، کہکشاؤں کا جو نظام ہے، یہ ایک متعین حساب کے اندر یہ نظام سارا جکڑا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً یہ سارا کچھ بن گیا ہے اور ایسے ہی اتفاقاً چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب ایک حساب کتاب کے اندر ہیں، ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، حساب کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. آج کی سائنس یہ بتاتی ہے، ہمارے جو دوست اور احباب سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں اور سائنس کے علوم پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیسا اللہ نے اس سورج اور چاند اور سیارے، ستارے، ان کا جو نظام ہے، ان کی جو گردش ہے، وہ گردش سیکنڈوں، بلکہ ایک سیکنڈ سے اشاریہ جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے بھی وہ برابر کے ساتھ جو وہ چلتا ہے. اور اگر اس میں خلل آ جائے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے. تو یہ اللہ نے ایک سارا یہ نظام ایک حساب کے ساتھ رکھا ہوا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا. آسمانوں کی وسعتوں کا اور بلندیوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. آج سائنس نے بہت ترقی کی ہوئی ہے اور لوگ مریخ تک پہنچے ہیں، لیکن سائنسدان ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جتنا حصہ کائنات کا معلوم ہے یہ 1% بھی نہیں. کائنات کا جتنا حصہ ہم معلوم کر سکیں، جہاں تک ہماری سوچ پہنچی ہے، وہ اس کائنات کا 1% بھی نہیں ہے، بلکہ 1000 میں سے 1% بھی نہیں ہے. اتنی اللہ نے وسعتیں اس کائنات کے اندر رکھی ہیں. والسماء رفعها اور ووضع الميزان، اللہ نے ایک ترازو رکھی ہے. ان آسمانوں اور زمینوں کا جو نظام ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو رکھی ہے. اور ترازو رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز ایک حساب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج اور چاند، ستارے، ان سب کی چالوں کی، ان سب کی رفتار، ان سب کے درجے حرارت اور ان سب کی آپس میں جو کشش ہے، اس سب کا اللہ نے ایک حساب کتاب رکھا ہے اور اس سارے حساب کتاب کے ساتھ یہ چلتے ہیں. اللہ تطغوا فی المیزان، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کیوں رکھا ہے یہ سارا حساب کتاب. سیکنڈوں کے حساب سے بھی نظام جکڑا ہوا ہے. آج سورج جس وقت طلوع ہوا ہے، آج سے 1 سال بعد بھی عین اسی وقت طلوع ہوگا. 1 سیکنڈ آگے نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہوگا. 1 سال زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور 1 سال بعد اس گردش واپس وہاں آ کے رک جاتی ہے، وہی اسی راستے پہ چلتی ہے اور 1-2 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ سارا نظام ایک حساب کتاب کے ساتھ رکھا ہے. اس کے اندر اللہ نے ایک توازن رکھا ہے، ایک تناسب رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے رکھا ہے کہ تم بھی اس زمین کے اوپر بستے ہو، رہتے ہو، تو تم بھی حساب اور توازن اور تناسب سے زیادتی مت کرو، تم سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. تمہاری یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، ایک نظام عدل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس نظام کو قائم رکھو. اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حقوق کا، فرائض کا، ذمہ داریوں کا اور فوائد کا ایک سسٹم رکھا ہے. تم اس کے اندر رہو، اس سے باہر مت نکلو، اس سے تجاوز مت کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وزن کو سیدھا رکھو اور ترازو کے اندر، ناپتول کے اندر، ترازو کے اندر تم زیادتی مت کرو، کمی مت کرو. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف جو ترازو، حصی ترازو ہمیں نظر آتی ہے، صرف اس میں کمی بیشی نہیں ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، بلکہ اللہ کے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے، تم اس میں زیادتی مت کرو، کمی مت کرو، اس میں تجاوز مت کرو. جو حدود اللہ نے رکھی ہیں ان حدود سے تجاوز مت کرو. سورج اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا، چاند اس کی جو گردش ہے اس سے تجاوز نہیں کرتا، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے
सजदा रेज़ है। वन नज्म व शजर यसजुदान, ज़मीन के अंदर जो बेल बूटे हैं, दरख्त हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, सब के सब अल्लाह के हुक्म के ताबे फरमान हैं, सब अल्लाह के निज़ाम को कबूल किए हुए हैं। तो ए इंसानों, तुम्हारी भी ये ज़िम्मेदारी है, तुम्हारा भी ये फ़र्ज़ है कि तुम इस तवाज़ुन को, इस तनासुब को जो अल्लाह ने रखा है, जो तुम्हें निज़ाम ज़िंदगी दिया है, उसमें तुम तजावज़ मत करो, हुदूद से तजावज़ मत करो, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने की कोशिश ना करो। अल्लाह ने जो फ़राइज़ तुम्हारे रखे हैं, उन फ़राइज़ को तर्क मत करो। जो अल्लाह ने तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर की हैं, उन ज़िम्मेदारियों में सुस्ती और काहली मत करो। अगर करोगे तो क्या होगा, करोगे तो इस ज़मीन के निज़ाम के अंदर ख़राबी पैदा होगी। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ज़मीन के निज़ाम के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं, फ़साद आता है, ये फ़साद लोगों के आमाल की वजह से आता है। ये ज़लज़ले जो आते हैं, ये आफ़तें आती हैं, और ये भूख और प्यास और बदअमनी और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये अल्लाह के निज़ाम से बगावत करने, अल्लाह ने जो निज़ाम अदल दिया है उससे एराज़ करने, इन्हिराफ करने का नतीजा होता है। जब इंसानों की नाफरमानियाँ ज़मीन के अंदर बढ़ जाती हैं तो अल्लाह ताला की गैरत जोश में आ जाती है और अल्लाह ताला एक झटका दे देते हैं। ये ज़लज़ला अल्लाह की तरफ से तंबीह है, ये आफ़तें जो आती हैं ये अल्लाह की तरफ से तंबीह हैं, इंतिबाह हैं कि बाज़ आ जाओ, रुक जाओ, हुदूद से तुम आगे निकल रहे हो, तुम अल्लाह ने जो तुम्हें एक निज़ाम बना के दिया है, निज़ाम इंसाफ दिया है, निज़ाम इस्लाम दिया है, तुम उससे आगे निकल रहे हो, उससे तजावुज़ कर रहे हो, वापस आ जाओ, वापस अपनी हुदूद के अंदर आ जाओ, वापस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के अंदर आ जाओ, ईमान और तक़वा की ज़िंदगी के अंदर आ जाओ। तो ये दुनिया का निज़ाम जो है ये ठीक हो जाएगा, दुनिया के अंदर बदअमनी नहीं रहेगी, दुनिया के अंदर फ़साद नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम अब्वाबम मिनस समाई वल अर्ज़, कि ये बस्तियों वाले अगर ईमान और तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की ज़िंदगी इख्तियार करें, तो हम आसमानों से इन पे बरकतें उतार देंगे, इनकी रोज़ी में बरकत होगी, इनके माशरे के अंदर अमन होगा, सुकून होगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो आयत मैंने आपके सामने सूरह रूम की पढ़ी है, इसमें फरमाया कि ये ज़मीन और आसमान के अंदर जो फ़साद आता है इसके निज़ाम के अंदर, लोगों के आमाल की वजह से आता है, ताकि अल्लाह ताला इंसानों को उनके बाज़ आमाल की जज़ा दें। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो मुसीबत तुम्हारे आमाल की वजह से पहुंचती है, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को मुआफ़ भी फरमा देते हैं, अल्लाह बहुत सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये ज़लज़ले, ये आफ़ात, ये मुसीबतें, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, ये आजमाइश हैं, इंतिबाह हैं, हमें ये पैगाम देते हैं ये सब कि इस कायनात ये तुम्हारी जो दुनिया है जिसके अंदर तुम मगन हो, और मगन होकर तुम अल्लाह को भूल चुके हो, अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को भूल चुके हो, इससे बाहर भी कोई है। ज़मीन के सर बफलक बासियों हदों में रहो कि कोई और भी रहता है इस जहां से वरे, कि अपनी हदों के अंदर रहो, तुम्हारी ये दुनिया बहुत छोटी है, इससे वरे, इससे पीछे कोई और हस्ती है जो ये सारा निज़ाम चला रही है। वो हस्ती वो अल्लाह ताला है, वो इस सारे निज़ाम का खालिक है। तुम्हें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक, उसके दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। उलमा फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी मुसीबतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, इस्लाम ने हमें वाज़ेह तौर पर बताया है कि उनके पीछे बड़ी हिकमतें हैं और उनके असबाब हैं, उन असबाब को बयान किया है। इस्लाम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हम मुसलमानों पे अल्लाह का बड़ा करम है कि हम ज़िंदगी के अंदर, इस कायनात के अंदर कोई भी वाक़या और हादिसा हो जाए, कोई भी चीज़ सामने आ जाए, हमारे सामने उसके लिए हिदायत पहले से मौजूद है। ज़लज़ले आते हैं तो हमारे पास रोशनी मौजूद है, उस रोशनी में हम देख सकते हैं कि ज़लज़ला क्यों आया है, ये आफ़तें हम पे क्यों आई हैं। इस्लाम से पहले और इस्लाम से हटकर आज भी जो दुनिया है, उस दुनिया के अंदर लोग अंधेरियों में टामक टोइयाँ मार रहे होते हैं। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, तो उसके असबाब वो तलाश करते हैं और उनकी सारी सोच जो है वो ज़ाहिरी असबाब तक महदूद होती है, साइंसी असबाब तक महदूद होती है कि ज़लज़ले जो है वो इस वजह से आते हैं कि ज़मीन के अंदर जो है वो प्लेटें बनी हैं और उनमें जो है वो दरारें पड़ जाती हैं। उसकी जो भी साइंसी तोजीहात होती हैं वो उनमें लगे रहते हैं,
ان کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو اصل سبب ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو اصل قوت ہوتی ہے، اس کو وہ فراموش کر دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان اوہام سے نکالا۔ لوگوں میں قدرتی آفات سے متعلق طرح طرح کے لوگ وہموں میں مبتلا ہو، طرح طرح کے عقائد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان غلط عقائد سے نکالا اور ایک سیدھا راستہ دکھا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اس دن چاند گرہن ہو گیا۔ تو عربوں میں یہ مشہور تھا، وہ کہتے تھے کہ کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جائے تو اس سے چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو یہ بات صحابہ کرام میں بھی پھیل گئی، اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ شاید اس وجہ سے چاند گرہن ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے۔ اگر انسان سوچے تو بظاہر یہ بات غلط نہیں لگتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، سب سے مقدس ہستی، اس کو دکھ پہنچ جائے تو آسمان کا حق بنتا ہے کہ وہ روئے، چاند کا حق بنتا ہے کہ اس کو گرہن پڑ جائے، سورج کا حق بنتا ہے کہ اس کی روشنی ختم ہو۔ تو صحابہ میں بھی یہ بات پھیلی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ سورج گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، آندھیوں کا آنا، طوفان کا آنا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یہ سارا نظام میں چلا رہا ہوں، یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، اور میں اگر چاہوں تو یہ سارا نظام تہس نہس کر سکتا ہوں، ان زمینوں، یہ سیاروں اور ستاروں کو آپس میں ٹکرا سکتا ہوں، یہ ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری رہنمائی فرمائی کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور کیا کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اپنے عمل سے ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اللہ سے آہوزاری کی، اللہ سے التجا کی کہ اللہ کہیں یہ آفت نہ ہو، کہیں یہ عذاب نہ ہو، کہیں یہ مصیبت نہ ہو۔ تو مسلمان کو زلزلہ آئے، آفت آئے، سیلاب آئے، آندھی آئے، تو مسلمان کے سامنے واضح رہنمائی موجود ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یہ جو آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آزمائش اور کسی کے لیے عذاب، یہ بھی اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہیں، انبیاء پر بھی آتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو ان کے زیادہ مشابہ ہوں گے ان پہ آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کمزور ہے، وہ آزمائش سے بھی گھبراتا ہے، آزمائش میں پتہ نہیں صبر ہو سکے گا یا نہیں، پتہ نہیں اللہ کے فیصلے کے سامنے انسان جو ہے وہ اس کے جو دکھ ہوتا ہے، اس کی جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، اس کو برداشت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ تو چاہے آزمائش ہو چاہے عذاب ہو، انسان کو دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنے تمام جو اسلامی صوبے تھے، ان سارے صوبوں کے اندر ایک خط لکھ کے بھیجا اور ان سے کہا کہ سب جمع ہو جاؤ، اپنے اپنے علاقوں میں، بیابان کے اندر، میدانوں کے اندر جمع ہو جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ تو یہ زلزلے آنا یہ اللہ کی طرف سے انتباہ ہیں، کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے، کسی کے لیے یہ آزمائش ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ زنا کو، بدکاری کو لوگ حلال کی طرح کریں گے، اور جب شرابیں عام طور پر پی جائیں گی، اور جب معازف اس زمانے کی یعنی میوزک کا اور ایک موسیقی کا آلہ تھا، جب وہ عام طور پر بجائے جائیں گے، جب یہ تین چیزیں عام ہوں گی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ہلا دو، ان کو جھنجھوڑو، ان کو خبردار کرو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے یہ انتباہ ہے، یہ تنبیہ ہے ہمیں کہ ہم ان کاموں سے باز آئیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔
حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان، یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بظاہر ہر چیز کو ایک سبب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن ان سارے اسباب کے پیچھے کچھ روحانی اسباب ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ روحانی طاقتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بارش برستی ہے، اس کی سائنسی توجیہ ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور ہواؤں سے وہ چلتے ہیں، بادل بنتے ہیں، برستے ہیں۔ یہ اپنی جگہ درست ہے، اللہ نے ظاہری طور پر ہمیں اسی طرح ہمیں دکھاتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ کے فرشتے ان بادلوں کو چلاتے ہیں۔ والذاریات ذرواً، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ یہ دریاؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، بظاہر اس کی جو بھی سائنسی توجیہ ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ اسلام سائنس سے کہیں نہیں ٹکراتا، اسلام ظاہری اسباب کا انکار کہیں نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ان ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی دنیا ہے، اور وہ دنیا جو ہے وہ روحانیت کی دنیا ہے، وہ روحانی طاقتوں کی دنیا ہے۔ ان طاقتوں سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، ان سے ہمیں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی اس دنیا کو، یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ ایک چھوٹی کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کو دعوت دی ہے کہ اپنی اس چھوٹی کائنات کے اوپر بھی غور کیا کرو کہ یہ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر کتنی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں۔ کسی سائنسدان سے آپ پوچھیں، انسان کے جسم کے اندر ہزاروں اجزاء ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر پانی بھی ہے، انسان کے جسم کے اندر لوہا بھی ہے، انسان کے جسم کے اندر کتنے اجزاء ہیں جن سے مل کر یہ کائنات انسان کے جسم کی بنی ہے۔ اس کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خون کا ایک نظام ہے، اس کائنات کے اندر پانی کا ایک نظام ہے۔ جب اس نظام میں خلل آتا ہے، جب خون اور پانی، خون کا رفتار بڑھ جاتی ہے تو انسان کا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اس میں فساد آ جاتا ہے، اور اس کے اندر شکر کی رفتار کی جو مقدار ہے اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے تو انسان کا پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے جسم کی جو چھوٹی کائنات ہے، اس کائنات کے اندر انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ جب توازن نہیں رہتا، جب تناسب نہیں رہتا چیزوں کے اندر تو فساد آ جاتا ہے۔ تو یہ جو بڑی کائنات ہے اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس کے اندر بھی جب بدعمالیاں ہوتی ہیں، جب اللہ کی کھلے عام نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کے احکام کو توڑا جاتا ہے، تو پھر اس نظام کے اندر بھی فساد آتا ہے۔ پھر وہ فساد ظاہر ہوتا ہے۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ فساد کیسے ظاہر ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے عام ہوں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور قتل و غارت گری بڑھے گی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے جس کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں، ہر روز کہیں نہ کہیں سے خبر آ جاتی ہے، دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں زلزلہ ہو رہا ہے۔ آج چین میں ہوا ہے، کل یہاں ہوا تھا، پرسوں فلاں جگہ ہوا ہے۔ تو یہ زمین ہل رہی ہے، یہ زمین جو ہے وہ ڈول رہی ہے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، اور قتل و غارت یہاں عام ہے۔ اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح عام ہوگا کہ مارنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو کیوں مارا گیا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ مارنے والے کو آدمی مر جاتا ہے، مارا جاتا ہے، قاتل نامعلوم ہے، کیوں مارا گیا پتہ نہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ صحابہ کے ساتھ، ہم 10 ساتھی تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑے متفکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے چند چیزوں کے بارے میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے زندگی میں وہ چیزیں نظر نہ آئیں، اور مجھے بڑا خوف لگتا ہے اپنے امت کے بارے میں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہوگی، معاشرے کے اندر جب بے حیائی عام ہوگی تو اس سے طاعون کی بیماری پھیلے گی، اور ایسی بیماریاں پھیلیں گی کہ لوگوں کے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم دیکھیں کہ آج ہمارا معاشرہ کتنا لتھڑا ہوا ہے بے حیائی کے اندر، اور بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے۔ ہمارا میڈیا جتنی بے حیائی پھیلا رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اور بہت سے عناصر ہیں جو باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر کیسی بیماریاں ہیں۔ ایڈز کی بیماری براہ راست یہ بے حیائی سے متعلق ہے،
اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی حدیث کیسی سچی صادق ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی عام ہوگی، ایسی بیماریاں پھیلیں گی کہ لوگوں کے آباء و اجداد نے ان کا نام تک نہیں سنا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری عام ہوگی تو رزق سے برکت ختم ہوگی لوگوں کی۔ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، ناپ تول میں کمی کرنے کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ملاوٹ کرنا، 2 نمبر کا مال بنانا اور بیچنا، اور غلط اسمگلنگ کرنا، خلاف قانون تجارت کرنا، خلاف قانون چیزوں کو، ایسی چیزوں کو بنا کر معاشرے میں پھیلانا کہ جن کی معاشرے میں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جب عام ہوں گی، ناپ تول میں کمی بیشی، اس سے رزق کی تنگی ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی کی علماء نے فرمایا کہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ملے گا ہی نہیں کھانے کو، یعنی قحط آئے گا اور لوگ بھوک کا شکار ہوں گے، اجناس کم ہو جائیں گی اور فصلیں خراب ہو جائیں گی۔ ایک یہ ہے رزق کی تنگی، اور دوسری رزق کی تنگی یہ ہے کہ ساری چیزیں ہوں گی دنیا میں لیکن لوگوں کو نہیں ملیں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، لوگ بتاتے ہیں، اخباروں میں چیزیں آتی ہیں کہ دنیا میں جتنا غلہ اگتا ہے، جتنی اجناس اگتی ہیں دنیا کے اندر، وہ ہماری موجودہ جو آبادی ہے دنیا کی، اس کے دگنے تگنے کے لیے بھی کافی ہے۔ لیکن دنیا کا نظام ایسا جکڑا ہوا ہے، ممالک کا نظام ایسا جکڑا ہوا ہے کہ ایک ملک کے اندر گندم کو سمندر برد کر دیا جاتا ہے، سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے ملک کے اندر لوگوں کو کھانے کو روٹی میسر نہیں ہوتی۔ تو یہ رزق کی وہ تنگی ہے کہ بظاہر اسباب کے سارے ہوتے ہوئے، بظاہر سائنس کی ترقی کی وجہ سے زراعت نے اتنی ترقی کی ہے کہ جس کھیت سے کسی زمانے کے اندر 5 بوری 10 بوری گندم ہوتی تھی، اس سے آج 50 بوری گندم لوگ لیتے ہیں۔ بظاہر اسباب بڑھ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود رزق کی تنگی ہے۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جب معاشرے کے اندر غبن عام ہو جائے گا، ناپ تول میں لوگ کمی کریں گے، بدعنوانی عام ہو جائے گی، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا کہ رزق کی تنگی ہوگی۔ اور تنگی کا مطلب عرض کیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی زمین میں غلہ نہیں اگے گا، بلکہ وسائل کی تقسیم ایسی غلط ہوگی اور دنیا کا نظام ایسا خراب ہو جائے گا کہ اس میں ایک آدمی کو، دنیا کی زیادہ آبادی کو رزق خوراک کی کمی کا سامنا ہوگا، اور ایک طبقہ وہ عیاشی کر رہا ہوگا اور وہ ایک طبقہ خوراک کو ضائع کر رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نظام سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں آپ کمی بیشی کریں گے اور معاملات کے اندر، بیوع کے اندر، تجارت کے اندر اللہ کے احکام کو توڑیں گے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو، ان کے فرمان کو توڑیں گے، سود اور سٹہ اور ناجائز کاروبار کی جو شکلیں ہیں ان شکلوں پہ لوگ لگیں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا کہ معاشی بدحالی ہوگی اور معیشت جو ہے وہ ملک کی اور قوم کی خراب ہوگی، گرتی جائے گی۔ تو یہ ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ تو تیسری چیز اس حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے اندر کوتاہی کریں گے، غفلت کریں گے، تو اللہ کی رحمت، باران رحمت لوگوں سے روٹ جائے گی۔ کہ جب لوگ زکوٰۃ دینے میں سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، تو برکتیں ختم ہوں گی، رزق کے اندر برکت نہیں رہے گی، اور اللہ کی رحمتیں متوجہ نہیں ہوں گی، بارشیں رک جائیں گی۔ تو جب یہ ہوگا تو اس سے جو ہے وہ یہ خرابی لوگوں میں پیدا ہوگی، تو اس نظام کے اندر پھر یہ خرابی پیدا ہوگی کہ اس کائنات کے نظام کے اندر، بحر و بر کے نظام کے اندر یہ خرابی پیدا ہوگی کہ جہاں بارشیں ہونی چاہیے وہاں بارشیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ بھی ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں میں عہد شکنی، وعدے کو توڑنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ عام ہو جائے گی، جب لوگوں کے اندر عہد شکنی کی بیماری پیدا ہوگی، تو پھر ان پہ ظالم حکمران مسلط ہوں گے، ظلم عام ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ جب اللہ کی عہد کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کریں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کا سکون غارت ہو جائے گا اور ظلم عام ہوگا اور معاشرے کے اندر توازن نہیں رہے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بدعمالیاں ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری شامت اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کریں، اللہ سے کثرت سے استغفار کریں،
زیادہ سے زیادہ اللہ سے ہم استغفار کریں. استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دن میں کم از کم 70 بار استغفار پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں 70 بار. اور دوسری روایت میں 70 بار 100 بار کے الفاظ آتے ہیں. تو استغفار جو ہے کثرت سے کرنی چاہیے. ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ سے کثرت سے معافی مانگنی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو. بارش رکی ہوئی تھی، اس قوم سے بھی اللہ کی پھٹکار ان پہ آئی ہوئی تھی، قحط کے شکار ہو گئے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں. جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے موسلا دھار بارش آسمان سے برسائیں گے، تمہارے مال کے اندر برکت ہوگی، تمہاری اولاد کے اندر برکت ہوگی. تو علماء فرماتے ہیں کہ استغفار کا، کثرت استغفار کا برکت کے ساتھ بہت تعلق ہے. جو آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کے اولاد کے اندر برکت ہوتی ہے. تو استغفار کا ہمیں انفرادی طور پر بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسے حالات کے اندر اجتماعی طور پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فکر کریں. اپنے جس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہ وہاں تک اپنی آواز پہنچائے اور لوگوں کو بتائے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی درستگی کریں، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں، اور آخرت کا عذاب تو اللہ نے رکھا ہی ہے. تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں توبہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، لیکن اللہ کو اپنے کمزور بندے بہت پسند ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کریں. کل بنی آدم خطاؤن و خیر خطائین التوابون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ کو وہ خطا کار بہت پسند ہیں جو اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. ایک بہت ہی پیاری حدیث ریاض الصالحین میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اعرابی تھا، بدو تھا، اس کا اونٹ، وہ اپنے اونٹ کے ساتھ کہیں جنگل میں جا رہا تھا. تو اس اونٹ کے اوپر اس کا سارا سامان لدا ہوا تھا، اس کے کھانے پینے کی چیزیں اور تجارت اور جو بھی سامان تھا وہ اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا. تو کہیں بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، تو اونٹ اس کا غائب ہو گیا، گم ہو گیا. بہت ڈھونڈا اس نے، لیکن وہ اونٹ جو ہے وہ اس کو نہیں ملا. تو بہت مایوس ہو کے، زندگی سے مایوس ہو کے، وہ تھک ہار کر نڈال ہو کر ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹ گیا، اور اس کی آنکھ لگ گئی. کچھ دیر وہ سو گیا، اور جب اٹھا تو وہ اونٹ اس کے ساتھ برابر میں کھڑا تھا. تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے غلطی کی. اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. اس نے کہا کہ انت عبدی وانا ربک. اس کو یہ کہنا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. لیکن وہ اتنا بدحواس ہو گیا تھا خوشی میں، اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بدو کو، اس اعرابی کو اونٹ ملنے پر، واپس ملنے پر جتنی خوشی ہوئی تھی، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ روٹھا اس کے پاس واپس آ جائے، اللہ کا کوئی بھٹکا ہوا بندہ واپس اس کے دربار میں آ جائے، اس سے معافی مانگے، اس سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ کی صفت تواب، اللہ بہت رجوع کرنے والے ہیں. ویعفو عن کثیر، اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ زلزلہ آیا ہے جناب، اگر بدعمالیاں ہیں تو وہ تو ساری جگہ ہوتی ہیں، ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ ان پہ زلزلہ اللہ نے نازل کیا، ان پہ کیوں عذاب آیا؟ تو میرے بھائی یہ شکر کا مقام ہے کہ ساری دنیا پہ نہیں آیا. بجائے شکر کرنے کے ہم یہ کہتے ہیں کہ شمال میں بدعمالیاں تو جنوب میں بھی ہوتی ہیں، شمال میں زلزلہ کیوں آیا؟ بھائی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں نہیں آیا. اللہ نے ہمیں انتباہ کیا، ہمیں جھٹکا دیا، ہمیں جھنجھوڑا اس زلزلے کے ذریعے سے کہ تم باز آ جاؤ، تم توبہ کرو، تم رجوع کرو. تو ہمیں بجائے ان تحویلات کرنے کے، ہیلے کرنے کے، بہانے بنانے کے،
میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام، میں نے عرض کیا، ظاہری اسباب کا انکار نہیں کرتا۔ جو بھی سائنسی اسباب ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں، اسلام اور سائنس میں کوئی تصادم نہیں ہے، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ سائنس کے پاس اس بات کا جواب ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوئی، زلزلہ کیسے آیا، سائنس اس کا جواب آپ کو دے گی۔ کیوں آیا، اس کا جواب اس کے پاس نہیں۔ سائنس کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوتا، کیسے کا جواب ہوتا ہے۔ کیوں کا جواب قرآن دیتا ہے، کیوں کا جواب حدیث دیتی ہے، کیوں کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ آفتیں کیوں آتی ہیں۔ یہ اسی لیے آتی ہیں کہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے توازن بگڑ جاتا ہے، زمین اور آسمان کے اندر فساد آ جاتا ہے انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ انسان اپنی اس چھوٹی سی کائنات، اپنی اس دنیا کے اندر آدمی جب سوچے، جب انسان اچھے کام کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو انسان خود اپنے اندر کتنی خوشی محسوس کرتا ہے، کتنا سکون محسوس کرتا ہے، انسان کو کتنی راحت ملتی ہے کوئی نیک کام کر کے، کوئی اچھا کام کر کے۔ اور انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں، عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کی لذت گناہ کرنے تک ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اس گناہ ضمیر کچوکے مارتا ہے، اور انسان جب گناہ کثرت سے کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور جب انسان کا دل تاریک ہو جائے، سیاہ ہو جائے، تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر انسان اپنے وجود سے باہر سہارے تلاش کرتا ہے، وہ کبھی نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی ایسی الٹی سیدھے چیزیں ہم جو دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر، کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہ جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ مالی فائدے سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ انسانوں کی فلاح سے کوئی کام ہوتا ہے۔ طرح طرح کے کرتب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے مشاغل لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اندر مطمئن نہیں ہوتا، ان کا دل جو ہے وہ سکون کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تو فنون لطیفہ سے، اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ یہ فنون لطیفہ یہ کیوں لوگوں نے ایجاد کیے ہوتے ہیں؟ یہ گانے بجانے یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسان اندر سے کھوکھلا ہے، وہ باہر سے چاہتا ہے کہ اس کو سکون مل جائے۔ وہ کہتا ہے مجھے موسیقی میں سکون ملتا ہے، اس میں مجھے مزہ آتا ہے، اور کسی کو کس چیز میں مزہ آتا ہے۔ لیکن جس مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو، اس کو جو اندر سے راحت ملتی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی۔ ایک مسلمان جب وضو کرتا ہے اس کو کتنی راحت ملتی ہے، کتنا سکون اس کو میسر ہوتا ہے۔ پھر وضو کر کے جب جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ انسان جب ساری دنیا سے بیگانہ ہو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ کہ آپ سجدے میں جب جاتے ہیں، ایک مسلمان جب سجدے میں جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انسان تب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو باہر کے سہارے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نظام سے، اپنے دین سے، اپنی تہذیب سے باہر سہارے تلاش کرنے کی، روحانیت کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے دل کے اندر جو ایمان رکھا ہے، جو اللہ نے تقوی کی صلاحیت رکھی ہے، اور انسان کے دل کے اندر جو اللہ نے نور رکھا ہے، اس نور کے ہوتے ہوئے انسان کو باہر کے سہارے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کرتا ہے، اس کو ساری کائنات کی دولت بھی مل جائے، اس کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو سکون اس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں ملتا ہے، اس کو جو خوشی ملتی ہے۔ ایک غریب کی آپ خدمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس سے جو آپ کو راحت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہ خوشی آپ کروڑوں روپے میں نہیں خرید سکتے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات کا رکھا ہے، اس کائنات کے نظام کے اندر میں نے عرض کیا، ظاہری طور پر اللہ نے توازن رکھا ہے، باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر توازن تب رہے گا جب ہمارے اعمال میں توازن رہے گا۔ ہم اپنے فرائض کو پہچانیں گے، حقوق اللہ کو پہچانیں گے، حقوق العباد کو پہچانیں گے، اور ہم ہر دم، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی طرف توبہ کرنے والے اور رجوع کرنے والے ہوں گے، تو ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا، ہماری اس کائنات کے اندر برکتیں ہوں گی۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر کیا تھا؟ کچھ عرصہ 20، 30، 40 سال پہلے حالت یہ تھی
کہ عربوں کی حالت یہ تھی کہ ان پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ ان پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نوازا، نظام اللہ نے نظام عدل ان کو دیا، اس نظام کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، اور بہت مختصر عرصے کے اندر دنیا نے دیکھا کہ پھر ساری دنیا کی سلطنتیں ان کے تابع فرمان ہو گئیں. سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی ہو گئے، اور وہ دنیا کے اطراف کے اندر پہنچے، بر اعظموں کے اندر پہنچے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، سواریاں ہیں، برق رفتار سواریاں ہیں. ان کے ہوتے ہوئے کہیں جانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس زمانے کے اندر جب اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، اور آج جو سفر ایک دن میں ہوتا وہ مہینے میں ہوا کرتا تھا، اس دور کے اندر صحابہ کرام کہاں کہاں پہنچے. یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی تھی ان کے اندر؟ یہ طاقت اسلام کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی، قرآن کی طاقت تھی، جس نے ان کو ایک ان کے جسموں کے اندر بجلیاں بھر دی تھیں. ان کے اعصاب کو جس نے ان کے اعصاب کو ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ کائنات کی ساری طاقتیں ان کے سامنے ہیج تھیں. انہیں اپنے ایمان کے اوپر اتنا پختہ یقین تھا کہ دنیا کی سلطنتیں، بادشاہتیں سب ان کو فضول لگتی تھیں، بیکار لگتی تھیں. مشہور واقعہ ہے کہ نجاشی کے دربار میں صحابہ کرام اسلام کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور وہاں دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے. تو کھانے کے اندر جو حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے دسترخوان کے اندر. تو وہ دسترخوان سے لقمہ اٹھاتے ہیں، تو ایک ساتھی صحابی ان سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر دوبارہ کھائیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں ان احمقوں کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں؟ تو یہ کیا چیز تھی، یہ کیا جذبہ تھا کہ وہ بادشاہتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ قرآن کی طاقت تھی. تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، ایمان کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. یہ قرآن، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. اس قرآن کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے، اس کی تعلیم، اس کے تعلم اور اس کے پیغام کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بنیں گی. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ پوری زندگی انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں گزاری. تحریک ریشمی رومال جو بر صغیر کی سب سے بڑی تحریک تھی آزادی کی، وہ تحریک انہوں نے چلائی، اور پھر انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، مالٹا کی جیل میں 4 سال رہے. وہاں سے جب واپس تشریف لائے، ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے فرمایا کہ 2 چیزیں ان 4 سالوں کے اندر غور و فکر کر کے میں 2 نتیجوں پر پہنچا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز، مسلمانوں کی جو ذلت ہے، مسلمانوں کی جو موجودہ رسوائی ہے، وہ اس کا سبب قرآن سے دوری ہے. ہم مسلمان قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن کی طاقت ہمارے اندر نہیں رہی ہے، ہم جزیات میں الجھ گئے ہیں، ہم فروعی چیزوں کے اندر الجھ گئے ہیں. اور قرآن کا جو پیغام تھا، جو مشن تھا، قرآن جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ایک آئین اور ایک دستور حیات بنا کر بھیجا، اس کو ہم نے ترک کیا اور ہم جزیات کے اندر الجھ گئے. تو قرآن سے دوری مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کے ادبار کی سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی. اور دوسری چیز جو بتائی وہ یہ کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، مسلمان آپس میں الجھ گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قومیتوں اور مختلف چیزیں بنا کے، مختلف عنوان بنا کے، مختلف پارٹیاں بنا کے، مختلف فرقے بنا کے مسلمان آپس میں لڑنے لگے. اس کے نتیجے میں مسلمان رسوا ہوئے، مسلمان ذلیل ہوئے. وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے، انسانیت کو نجات دلانے کے لیے جس دین کو بھیجا تھا، اس دین کو مسلمانوں نے پس پش ڈالا اور مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر الجھ گئے. مسلمانوں کی سوچ میں آفاقیت نہیں رہی، مسلمان آفاقی ذہن رکھنے والے تھے. مسلمانوں کی سوچ کے اندر یہ تھا کہ یہ ساری دنیا ہماری ہے، یہ ساری دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس ساری دنیا پہ اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ کا نظام ہونا چاہیے. تو یہ سوچ، یہ آفاقی سوچ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو جائے، تو ہم آج بھی دوبارہ ابھر سکتے ہیں. اور الحمدللہ مایوسی کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ مسلمان ابھر رہے ہیں، اسلام کی طاقت ابھر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے غرور کو خاک میں ملایا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر شخص کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اجتماعیت کے زیادہ سے زیادہ اجتماعیت قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے. اور میرے بھائیوں، اس زمانے کے جو فتنے ہیں،
اس زمانے کے جو فتنے منہ کھول کے ہماری طرف متوجہ ہیں، یہ فتنہ فحاشی کا جو فتنہ ہے، یہ الحاد کا جو فتنہ ہے اور بے دینی کا جو فتنہ ہے، منہ کھول کے ہماری طرف متوجہ ہے، ہمارے بچوں کو نگل رہے ہیں یہ فتنے میرے بھائیوں، میں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بیڈ روموں کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد پہ ہم تو ان پہ ہم توجہ دیں، اپنے اولاد کی تربیت قرآن اور حدیث کے مطابق کریں، ان کو برے ماحول سے بچانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک والدین کی جانب سے اپنے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ان کو اچھی تربیت فراہم کرے۔ اچھی تعلیم اور تربیت فراہم کرنا، بری سوسائٹی سے بچانا، برے ماحول سے اپنی اولاد کو بچانا، یہ اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہم یہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ظاہری آسائشیں دیں، ان کے لیے جائیداد چھوڑیں، ان کے لیے ہم بینک بیلنس چھوڑیں، ان کے لیے ہم دیگر چیزیں، مادی چیزیں چھوڑیں، اس کی ہم فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ایمان اور ان کے دین کی ہم فکر کریں، اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہماری اولاد اگر ایمان اور تقوی پر رہی تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ہماری نیک نامی کا باعث بنے گی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت وہ بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قابل رشک ہیں وہ لوگ کہ جو دو لوگوں کو قابل رشک کہا گیا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اپنی اولاد، اچھی اولاد چھوڑ جائے اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے ایسے نیک اعمال کرے کہ جن کا ثواب ان کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمیں اپنے ارد گرد سے بے خبر نہیں ہونا ہے۔ ہمارے آس پاس کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے ہوشیار رہ کر ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، جہاں تک جس کی آواز پہنچتی ہے، جو کر سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام نے جو ہمیں طاقت بخشی ہے، اسلام نے جو ہمیں آفاقی سوچ دی ہے، جو پیغام دیا ہے، پوری انسانیت کی فلاح کا ہے۔ اور میں یہ بات بھی آخر میں عرض کروں کہ آج دنیا کو اسلام کی بڑی ضرورت ہے۔ آج پوری انسانیت اسلام کی پیاسی ہے۔ انسانیت اس کنارے پہ، تباہی کے کنارے پہ پہنچی ہوئی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر کہ دین سے بیگانہ ہو کر، مذہب سے لا تعلق ہو کر، خدا کو فراموش کر کے لوگ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ عالمی میڈیا کو دیکھیں، وہاں کس طرح کی کن موضوعات پہ بحثیں ہوتی ہیں۔ ہم جنس پرستی کو قانون بنایا جا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں وہاں لوگ کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، تو انسان تباہی کے کنارے پہنچا ہوا ہے۔ تو اس انسان کو تباہی کے کنارے سے اسلام ہی بچا سکتا ہے، مسلمان ہی بچا سکتے ہیں، ہم اور آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے خود اپنے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے دین کو ہم اپنے سینے سے لگائیں اور کسی احساس کمتری میں ہم مبتلا نہ ہوں، مرعوبیت کا شکار نہ ہوں۔ اس پر صغیر کے اندر ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظام تعلیم دیا گیا جس نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہمیں دوسروں کی نقالی کرنی ہے، ہمیں دوسروں کے پیچھے چلنا ہے۔ ہمیں یہ ذہن دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس ذہن کو چھوڑ کر ہمیں اب یہ ذہن اختیار کرنا ہے کہ ساری دنیا ہمارے پیچھے چلے گی۔ ہمیں دنیا کے آگے چلنا ہے، دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس قیامت سے پہلے ایک وقت ضرور آئے گا جب پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو قدرت کی طرف سے جو انتباہات، جو تنبیہات آتی ہیں، ہمیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے، بزرگوں کا، ہمارے اکابر کا جو طریقہ رہا ہے، ان کی جو رہنمائی اور ہدایت ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ اور یہ جو نئی لوگ بحثیں کرتے ہیں، نئے سوال اٹھاتے ہیں، نئی باتیں کرتے ہیں لوگ، ان باتوں سے متاثر ہوئے بغیر اسلام کی رہنمائی، اسلام کی روشنی کہ ہوتے ہوئے کسی کا چراغ نہیں جل سکتا، کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ تو ہمارے سامنے اسلام کی واضح رہنمائی موجود ہیں، واضح ہدایات موجود ہیں۔ ان ہدایات پہ عمل کرنا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، علماء سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہمارا ہے، آنے والا زمانہ مسلمانوں کا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے دین کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو، مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرمائیں گے اور آخرت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس پر مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو تھوڑی سی وضاحت کر دیے گا کہ جب یہ تکلیف آتی ہے جی جی تو وہ مطلب اچھے اور برے پہ آتی ہے، جی جی. تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ جو آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کے نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی آفت آئی ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے تو وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ بہت آسان ہے کہ اگر عذاب کوئی آفت آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ ہے، لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش ہے اور آزمائش پہ لوگ پورے اترے. اور اگر کوئی آفت آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے لوگ اور دین سے بدک جائیں، لوگ دور ہو جائیں اور لوگ اس طرح کی تعویلیں کرنے لگ جائیں، اللہ کے قہر کو مزید دعوت دینے لگ جائیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے. تو میرے محترم بھائیو، اس زمانے کے اندر ہم یہ چیزیں بہت دیکھتے ہیں کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کے احکام کا. علماء جو بات کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، قرآن کے حوالے سے کرتے ہیں، حدیث کے حوالے سے کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جتنی باتیں کی ہیں قرآن کے حوالے سے کی ہیں، حدیث کے حوالے سے کی ہیں، لیکن لوگ بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر اللہ کا عذاب ہے تو فلاں جگہ کیوں نہیں آیا، فلاں پہ کیوں نہیں آیا. میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک سوچ ہے. اس بات کو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کی بجائے مزید اس طرح کی قیل و قال کرنا یہ شقاوت کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، یا اللہ قرآن کی جو خدمت ہو رہی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ مزید ترقی نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس گھر پر یا اللہ اپنی رحمتیں خوب نازل فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں یا اللہ ہم سب حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے ظاہری فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے ظاہری فتنوں سے، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جس حاضرین میں سے جس کے دل میں یا اللہ کوئی جائز حاجت ہے اس کو پورا فرما. یا اللہ جس کو کوئی پریشانی ہے یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے قہر اور عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم آزمائش کے بھی قابل نہیں ہیں، یا اللہ اپنی آزمائش سے بھی ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں دلوں کی سختی سے یا اللہ ہمیں گمراہی سے، کجروی سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ اس طرح کے جو فتنے اس زمانے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں یا اللہ ان فتنوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے نوجوانوں کو اپنے دین کے اوپر یا اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام لے کر پوری دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے ان کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے شفیق اجمل صاحب کے والد صاحب یا اللہ پروفیسر انیس خورشید صاحب کی یا اللہ بال مغفرت فرما. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یا اللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ، جو اس درس قرآن.com کے روح رواں تھے، یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے علماء کی، مساجد کی، یا اللہ مدارس کی، یا اللہ ہمارے مذہبی کارکنان کی، یا اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما. یا اللہ عام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس زمانے کے اندر جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں ان فتنوں کے اندر مظلوم بننے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مظلوم بننے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین،
جو ہمارے مسلمان بھائی بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو جائز حلال روزگار نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جن بھائیوں کے بہن بھائیوں کے رشتے نہیں آتے یا اللہ ان کو اچھے اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جن کے یہاں اولاد نہیں یا اللہ ان کو صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی یا اللہ ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ جن کے اللہ ہم میں سے جن کے والدین اعزاء اقارب دوست احباب اساتذہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں یا اللہ علم میں عمر میں زندگی میں مال میں یا اللہ برکت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رزق حلال کثیر سب کو نصیب فرما، رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، رزق کی تنگی سے اللہ ہم ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں صالح حکمران نصیب فرما، یا اللہ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں گناہوں کے باعث یا اللہ ہم پہ ظالم حکمران مسلط مت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں صحیح اور صالح اور نیک حکمران نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے اپنی نعمتیں نصیب فرما، جو نعمتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔